اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ الحمدللہ سورۃ ابراہیم ہم لوگوں نے مکمل کیا۔ اگلی سورت سورۃ الحجر انشاءاللہ آج اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ ہجر یہ بھی مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ پہلی آیت، اس آیت کا پہلا ٹکڑا حروف مقطعات۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ بہرحال الف لام را کے بعد تلک آیات الکتاب، وہ آیات ہیں الکتاب کی، ایک خاص کتاب کی، وہ قرآن مبین، اور قرآن ہے جو بالکل واضح ہے۔ آیات، آیات کے معنی نشانی بھی ہے، آیات کے معنی اللہ کی ہدایات بھی ہیں، اللہ کی رہنمائی بھی ہے، اللہ کی نصیحتیں بھی ہیں۔ آیات معجزہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جمع ہے آیت کی۔ یہ جو نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آیات ہیں ایک کتاب کی، اور قرآن ہے جو بالکل واضح ہے۔ قرآن کے لفظی معنی ہوتا ہے وہ شے جو پڑھی جانے والی ہے، پڑھنے والی شے۔ تو یہ پڑھنے والی شے بالکل واضح ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف دل چاہیے سمجھنے والا، ورنہ یہ کوئی مشکل آیات نہیں ہے۔ اسی آیت پر 13واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب 14ویں پارے میں ہم لوگ داخل ہوں گے، 14واں جز۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، پھر ایک بار دہراتا ہوں کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کروایا۔ یہ تقریباً 70 سال کے بعد، اگر میں صحیح ہوں تو، اس وقت یہ قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تاکہ لوگ ایک جز اگر روز پڑھیں تو مہینے میں پورا قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی میں اس وقت رکوع وغیرہ کی جو نشانات ہیں وہ اس وقت دیے گئے، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ زیر زبر اور پیش، تشدید اور جزم، یہ بھی اسی وقت دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پڑھنے میں، خصوصاً وہ لوگ جو عرب نہیں تھے، پڑھنے میں غلطیاں کر رہے تھے۔ تو یہ صرف ایک آیت پر، یہ آخری آیت تھی سورہ 13ویں پارے کی۔ یہ جو جز کی تقسیم کی گئی، یہ بھی اس طرح کی گئی کہ حروف کو گن کر کے اور اس کو 30 سے تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس طرح یہ دیکھا جائے تو ایک بڑی، اب سورۃ الحجر کی ایک آیت آتی ہے 13ویں پارے میں، اور اب باقی آیات آ رہی ہیں 14ویں پارے میں۔ الحمدللہ آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم نے اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ پہلی آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ لوگوں کو یہ اعتراض تھا، لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے اس وقت کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا جا رہا ہے،
ہے نا؟ اسی کا جواب دیا گیا کہ جو آیات ہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الکتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب سے غالباً مراد لوح محفوظ ہے، اس کی آیات، اور یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن ہے جو بالکل واضح ہے۔ آئیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ لوگ، ایک وقت آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم لوگ مسلم ہوتے، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ احادیث سے پتہ لگتا ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی۔ آیت نمبر 6 اور 7 سورۃ البقرہ، عذاب ہے ان کے لیے عظیم۔ لیکن ان لوگوں کو بھی سزا ہوگی، ایمان والوں میں سے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، جنہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے جو سزا کا مستحق بنے گا، اور وہ لوگ بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر ہم لوگ فوراً، جیسے ہی توجہ ہو، فوراً اللہ سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ مشرکین، یہ لوگ کہیں گے، نہ ماننے والے، کہ تم لوگ جہنم میں کیوں ہو بھائی؟ تم تو ایمان والے تھے، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ان تمام لوگوں کو نکال لیں گے جو ایمان والے، جن کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا، وہ نکال لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے، انکار کرنے والے لوگ، کہ کاش ہم بھی اللہ کے اطاعت اور گزار و فرما بردار ہوتے، مسلم ہوتے۔ اس کے معنی، مسلم کے معنی آپ جانتے ہیں، اطاعت گزار و فرما بردار اللہ کے، تو ہم بھی آج نکال لیے جاتے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، ہم سب کو، کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کی فکر نہ کریں، انہیں کھانے دیں، انہیں عیش کرنے دیں دنیا میں، اور انہیں اپنی امیدوں پر جینے دیں۔ انہیں معلوم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ بڑی خوفناک انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے اس آیت میں۔ آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی قوموں کی باتیں، اور ایک اجمالی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کِتَابٌ مَّعْلُومٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی آبادی کو، ہاں، مگر یہ کہ ان کے لیے یہ وقت مقرر تھا، یہ مقرر وقت تھا جن میں وہ ہلاک کیے گئے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ آیت نمبر 5، وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اور کسی بھی امت کے لیے، کسی بھی آبادی کے لیے، کسی بھی نسل کے لیے، یہ اللہ کا مکمل فیصلہ ہے کہ جو ان کا وقت معین ہے اس میں نہ کوئی جلدی ہوتی ہے اور نہ اس میں تاخیر کی جاتی۔ وہ خاص وقت متعین ہے جب اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ایسے عذاب سے محروم رکھے۔ عذاب کے معنی در حقیقت ہوتا ہے سزا، تکلیف، مصیبت۔ آج ہم لوگ، یہ امت بہت ساری تکالیف میں مبتلا ہے، بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کرنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کی پرواہ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں بڑا کامن سی بات ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جب ملے ہاں اسے دیکھو تو سلام کرو. آج کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ نظروں کے سامنے ہیں، آئیں گے اور وہ بغیر سلام کیے آپ کے پاس آ کے یا تو بیٹھ جائیں گے یا جو بھی ہے بہرحال. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. آگے آیت نمبر 6 اور 7، یہ وہ آیات ہیں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کرب میں انہوں نے مکے کا 13 سال گزارا ہے، کن تکالیفوں میں انہوں نے گزارا ہے. جو لوگ ایمان لائے وہ تو تھوڑے تھے، باقی نہیں ماننے والے لوگ تھے، قرآن کو تسلیم کرنے والے لوگ نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی، آپ کو کس طرح وہ لوگ آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے. آیت نمبر 6 دیکھیں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. ان لوگوں نے کہا اے وہ حضرت، اے وہ صاحب جن پر قرآن، جن پر ذکر نازل کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی ہدایات نازل کی جا رہی ہیں، اللہ کی نصیحتیں نازل کی جا رہی ہیں، یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تم تو پاگل ہو. انک لمجنون، تم تو پاگل ہو. غور کریں، اس طرح کا کوئی جملہ آپ کو یا مجھے کہے اس وقت جب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات درست کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل یہ سلسلہ لگا ہوا تھا. اگلی آیت، آیت نمبر 7، لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کیوں نہیں آتے تم فرشتوں کو لے کر کے اگر تم سچوں میں سے ہو تو. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ الفاظ بھی بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے معاف فرمائے. بہرحال اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں. یہ وہ الفاظ تھے جس سے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے تھے، وہ لوگ جو قرآن کو ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. آیت 8 اور 9 اس کیفیت کا، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 8، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. یہ بڑا بامانی جملہ ہے، آگے چل کے یہ کھل بھی جائے گا کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اس کی تکمیل کے لیے. اشارہ اسی طرف ہے کہ ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منذرین، اور جب ایسا ہوگا اس وقت یہ لوگ، ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو مہلت دے دی جائے گی. جو فیصلہ اگر اللہ کا آ گیا، چاہے وہ عذاب کا ہے، چاہے وہ سزا کا ہے یا ہلاکت کا ہے، تو وہ جب آئے گا تو فرشتے اس ایسے وقتوں میں نازل ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے. اس وقت یہ لوگ ان کا انتظار کرنا نہیں ہوگا. اگلی آیت 9 نمبر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بڑی معروف آیت ہے یہ. بے شک ہم ہی ہیں جو الذکر نازل کر رہے ہیں. الذکر کے معنی ہے، کئی معنی اس کے ہیں، کیے جا سکتے ہیں. اس کا جو عمومی معنی ہے وہ چیز جو نصیحت کی ہے، وہ چیز جو یاد دہانی کرانے والی ہے، وہ چیز جو ہدایت ہے نا، رہنمائی ہے، ہم نے ہی نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنا لازماً ہمارے ہی ذمہ ہے. یعنی یہ چیز باحفاظت رہے، اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم، کوئی تحریف نہ کی جائے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اکثر ذکر کے معنی یہاں پر قرآن لیا گیا ہے عمومی طور پر، لیکن میری نظر میں یہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، یقیناً قرآن تو ہے، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ذکر ہے، اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اور آپ نے اسے بیان کیا۔ احادیث میں ایک حدیث قدسی کے بارے میں تو ہم سبھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ آپ پر نازل کیا گیا، لیکن دوسری احادیث کے بارے میں امت کے اندر اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں۔ میں ان لوگوں میں ہوں اور میری سوچ یقیناً درست ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ہی طرف سے نازل کیا گیا، تو ان سب کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، اللہ ہی نے نازل فرمایا، اور یہ حقیقت ہے۔ آج قرآن بھی محفوظ ہے، جس طرح نازل ہوا تھا آج ہم اسی طرح اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور احادیث بھی محفوظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قول، فعل اور جو کو تقریر کرتے ہیں وہ سب کے سب محفوظ ہیں الحمدللہ، اور اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رہتی دنیا تک یہ سب اسی طرح موجود رہے گا یہاں تک کہ قیامت نازل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت نمبر 10، پھر پہلے کی بات کی جا رہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی، گروہوں میں، تمام پہلے جتنے گروہ تھے، جتنی آبادیاں تھیں، ان میں ہم نے بھیجا۔ اگلی آیت وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان لوگوں کے پاس رسول نہیں آئے مگر یہ کہ انہوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا، جیسے مذاق آج آپ کا اڑایا جا رہا ہے، آپ کی تذلیل کی جا رہی ہے، ایسے ان لوگوں نے بھی کیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی استہزاء کا رویہ اختیار کیا۔ اب یہ انداز دیکھ لیں، وہ مسٹر، ابھی دیکھ چکے ہم لوگ، وہ مسٹر جو کہتے ہو کہ مجھ پر ذکر نازل ہو رہا ہے، ہاں تم تو پاگل ہو۔ غور کریں کتنا دل کو چبھنے والا جملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اس چیز کو چلا دیتے ہیں مجرموں کے دل میں، جو مجرم ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، اللہ کی اس کتاب کی جو بھی نازل ہوا ان لوگوں کو بھی اس کا انکار کرنے والے تھے، تو یہ ان کے دلوں میں اسی طرح یہ بات چلا دی جاتی ہے، ہم ہی چلا دیتے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں یہ بات، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اگلی آیت لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر یعنی اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح پہلے والوں کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کثیر تعداد ان کی آئی، اور اس میں جتنے بڑے بڑے تھے ان میں ان کی 70 لوگ وہ مارے گئے۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور اس کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہٹ دھرمی کرنے والے باتوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا فرشتوں کو لے کے کیوں نہیں آتے، یہاں پر تقریباً اس کا جواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آسمان میں دروازہ بنا دیں، کھول دیں ایک دروازہ، اور یہ لوگ اس پر چڑھنے بھی لگیں اس دروازے پر، تو ان سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری نظروں کو
نہیں، یہ مسمرائز کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ تسلیم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. نعوذ باللہ. یہ آیت نمبر 15 تھی. آیت نمبر 16 سے اللہ رب العزت اپنی قدرت کی باتیں کر رہے ہیں جو روز ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. ان کی باتیں آ رہی ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان میں ہم نے بروج بنائے. برج کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دور سے نظر آئے، اس کو برج کہا جاتا ہے. آسمان میں ہم دیکھتے ہیں دور سے ہی ہمیں یہاں زمین سے ستارے نظر آ رہے ہیں، ستاروں کی خاص شکل انداز نظر آ رہا ہے کہ کس انداز میں ستارے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان میں بروج بنائے ہیں اور اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. غور کریں، اندھیری رات میں کبھی آسمان کی طرف دیکھیں کیسا لگتا ہے. ہاں، لیکن ہم لوگ کئی بار دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے نہیں سوچتے. ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو اس پر. اگلی آیت وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اب یہاں پر ایک اور بات سے خبردار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کی ہم نے حفاظت کی ہر شیطان مردود سے. ہاں، ہم تو نہیں پہنچتے وہاں، لیکن شیطان کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اس آسمان سے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی حفاظت کر دی ہے ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. سوائے اس کے کہ جو کوئی بات چوری سے سن لے تو اس کے پیچھے ایک انگارہ، واضح انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آئے گی بات، کہ شیطان آسمان دنیا پر کے قریب پہنچ کر کے اس نے اپنی جگہیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھتا ہے. اور جب فرشتے آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اس وقت یہ سن کر کے کوئی ایسی خبر وہ لے کر کے وہاں سے بھاگتا ہے. اور جب بھاگتا ہے تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ستارہ ٹوٹا ہے نا، وہ ہے شہاب ثاقب، اس کا پیچھا کرتا ہے. اور جو کچھ خبریں جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ جائے دنیا میں، وہ آتی ہیں. اور جن خبروں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، ایسی حالت میں اس شیطان کو جلا دیا جاتا ہے، وہ جل جاتے ہیں اس شہاب ثاقب سے. اسی کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں. یہ خبریں وہ چرا کر کے لا کر کے اپنے چیلوں کو جو انسانوں میں سے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور پھر وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں آنے والے وقت کی، اور اس میں 10 جھوٹ ملاتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سچ ہوتا ہے، 10 جھوٹ ہوتا ہے. اور لوگ اس کے بعد ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں پڑھ کے وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں مستقبل کی باتیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لوگوں پر جو شخص ایمان رکھے کہ ان کی بات صحیح ہے، وہ اس دین پر نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. غیب کا حال صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اگلی آیت وہی اللہ کی ثنائی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کا ذکر. آیت نمبر 19 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، اس میں ہم نے ہر شے اگائی ہے. جو زمین پر جتنی شے ہے وہ ہم نے اگائی ہے، اور وہ ایک خاص وزن کے تحت، ایک خاص اندازے کے تحت. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے کی ہیں. اگلی آیت 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ بِهِ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معاش کا انتظام کیا ہے. ہاں، اسی سے پھر تمہیں معاش، تمہارا روزگار بھی تمہیں ملتا ہے، اور تمہیں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے
تم لوگ تو نہیں تھے یہ رزق اکٹھا کرنے والے، یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ غور کریں کس طرح اللہ تعالیٰ زمین میں طرح طرح کے غلے اگا رہے ہیں، طرح طرح کا پھل اگ رہا ہے، طرح طرح کی سبزیاں اگ رہی ہیں۔ کون ہے جو اسے اگانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ ہم غور نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہے جو ہمیں اس سے رزق مہیا کر رہے ہیں۔ کئی بار یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، زمین سے، اور پھر زمین پر اس کے ذریعے رزق مہیا کرتے ہیں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے۔ تم تو رزق دینے والے نہیں ہو، تم لوگ تو نہیں ہو۔ آیت نمبر 21، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا خزانہ میرے پاس ہے نا، اور ہم اس کو نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ہمیں معلوم ہے، کس طرح نازل کرنا چاہیے، یہ رزق کس طرح، یہ خزانہ کس طرح نازل ہوگا، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ کہیں بارش ہوتی ہے، زمین پر سب کچھ سبزہ اگتا ہے، پھل اور غلہ وغیرہ ہم اگاتے ہیں، کہیں نہیں ہوتا، زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور قحط آ جاتا ہے۔ یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہمارا اندازہ ہے، ہمارا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ خزانے سارے میرے پاس ہیں۔ اگلی آیت 22، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یعنی جو بوجھل کرتے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، یعنی چلاتی ہیں، یعنی پھر اس سے ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم وہ پانی اس کو تم لوگ پیتے ہو، اس کے ذریعے ہم اسے تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا خزانہ، اس کو اکٹھا کرنے والے تم تو نہیں ہو سکتے، تم تو نہیں ہو۔ وما انتم لہ بخازنین، تم اس کا خزانہ کرنے والے تو نہیں ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم کہاں خزانہ کر سکتے ہیں اس کا؟ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، پھر پہاڑوں پر ہم دیکھتے ہیں برف جمے ہوئے ہیں، ساؤتھ پول، نارتھ پول پر وغیرہ پر برف جمع ہوا، وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں پانی ہمارے پاس آتا ہے، چشموں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، جو پینے کے کام آتا ہے۔ سمندر میں پانی جاتا ہے، سمندر سے پانی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں، یہ سارا پورا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا خزانہ کرنے والے، اس کو اکٹھا کرنے والے تم تو نہیں ہو، تم لوگ تو نہیں ہو۔ اگلی آیت نمبر 23، وَإِنَّنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ جب انسان نہیں رہے گا تو یہ سب کس کے؟ آج تمہیں لگتا ہے یہ چیز میری ہے، یہ چیز ان کی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اس کے وارث ہیں آج، لیکن حقیقت تو یہ ہے ان سب کے وارث تو اللہ ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 23 تھی۔ آیت نمبر 24، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم لوگوں میں سے کہ کون ہے جو آگے بڑھنے والا ہے، اور کون ہے جو پیچھے رہنے والا ہے، تاخیر کرنے والا ہے۔ یعنی کون ہے جو اللہ کی ہدایات کو تسلیم کرنے والا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے والا ہے۔ کون ہے انسانوں میں؟ اللہ کو علم میں ہے کون ہے جو نہیں کرے گا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ رب العزت کو پتہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 24، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو مخاطب ہیں، بے شک تمہارا رب، آپ کو کہا گیا، پہلے آپ ہی مخاطب ہیں، پھر آج ہم سبھی ہیں، کہ بے شک تمہارا رب وہ سب کو اکٹھا کرے گا، تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اللہ رب العزت۔ اور اللہ تعالیٰ تو حکمت والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک دن ہم سب اکٹھا ہوں گے اللہ کے حضور۔
آیت نمبر 25 یہاں پر میں رک رہا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جو آیات پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ یہ روز جو کچھ ہم دیکھتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، ان پر غور کرنے کی کہ یہ سب کچھ کس کا ہے دیا ہوا، تو پھر مجھے اور آپ کو کس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے؟ وہی ایک الہ کی جو اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت و فرما برداری، کسی اور سے خوف، کسی اور سے ڈر، کسی اور سے امید، غیر اللہ سے ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔